ہر سورت کے ابتدائی درس میں چند بنیادی باتیں انہیں بیان کرنا سورت کے مضامین کے سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ان میں پہلی بات ہے کہ اس سورت کو سورت طٰہٰ کے بعد جگہ کیوں ملی؟ اور اس سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ ربط اور تعلق کیا ہے؟ اس سورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ اور اس سورت میں اہم مضامین کون کون سے بیان ہوں گے؟ یہ تو میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ قرآن آج جس ترتیب کے ساتھ ہمارے پاس ہے یہ نزولی ترتیب نہیں ہے۔ نازل قرآن اس ترتیب کے ساتھ نہیں ہوا۔ سورۃ الفاتحہ 5ویں نمبر پہ اتری، لیکن اسے سب سے پہلے جگہ ملی۔ پہلی وہی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ نبوت کے عطا ہونے کے بعد پہلے دن اتری، لیکن اسے جگہ آخری پارے میں ملی۔ ترتیب نزولی تو نہیں ہے، تو پھر یہ ترتیب یقیناً امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھوائی۔ یہ بھی گمان نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے بغیر ربط کے کہا ہو کہ پہلے فاتحہ رکھ دو، اس کے ساتھ بقرہ رکھ دو، اس کے ساتھ آل عمران رکھ دو، بلکہ جس صورت کے بعد رکھا گیا اس کا پہلی صورت کے ساتھ کوئی مضبوط تعلق ہوگا۔ جب کوئی آیتیں متفرق اترتی تو آپ کہتے اسے فلاں صورت کی فلاں آیتوں کے ساتھ رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نئی اترنے والی آیتیں جن آیتوں کے ساتھ رکھوائی جا رہی ہیں ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے۔
یہ دلیل ہے ان مفسرین کی جو نظم قرآن کے قائل ہیں، جن میں ہمارے شیخ رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ سر فہرست ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ربط نہ ہوتا تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ان آیتوں کو فلاں آیتوں کے ساتھ رکھو، یا اس صورت کو فلاں صورت کے بعد رکھو۔ معلوم ہوتا ہے ہر صورت کا اپنے سے پہلی صورت کے ساتھ اور ہر آیت کا دوسری آیت کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ جس طرح زنجیر کی کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہوتی ہیں، زنجیر کی کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اسی طرح قرآن کی تمام آیتیں مضامین کے لحاظ سے آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ جن لوگوں نے نظم قرآن کا انکار کیا وہ بھی کئی مفسرین ہیں، جدید بھی قدیم بھی، کہ نہیں یہ واقعات کی کتاب ہے، ایک واقعہ دوسرا واقعہ، ایک قصہ دوسرا قصہ، کبھی حضرت ہود کا، کبھی حضرت نوح کا، کبھی جنت کا، کبھی جہنم کا، کبھی مومنوں کا، کبھی کافروں کا تذکرہ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی ربط تلاش کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو انہیں اصل میں نظم قرآن کی سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ دو آیتیں آپس میں بے جوڑ ہیں، ان کا کوئی ربط نہیں ہے، تو انہوں نے آسانی اس میں سمجھی کہ جان چھڑاؤ اور کہو کہ یہ کوئی مربوط کتاب نہیں ہے۔ ہمارے شیخ مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے اے اللہ دی کتاب میاں بندی دا کلام نہیں۔ کہتے ہیں کہ میاں بندی کوئی مجذوب تھا، خوشاب کے ایک علاقے نلی ناڑی میں رہتا تھا، بے ربط گفتگو کیا کرتا تھا، کوئی آسمان کی، کوئی زمین کی، کوئی مشرق کی، کوئی مغرب، بے ربط گفتگو کرتا تھا۔ تو مولانا حسین علی کہتے تھے اے اللہ دی کتاب اے میاں بندی دا کلام نہیں، کہ اللہ کبھی کسی کی بات کرے اور کبھی کوئی اور بات اللہ شروع کر دے۔ تو یہ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا علمی اور تفسیری کمال ہے، اللہ انہیں جزا عطا فرمائے، کہ انہوں نے چند اصطلاحات بیان کر کے سورت کی آیتوں کو ایک دوسرے سے کیا کر دیا، مربوط کر دیا۔ ان کی اصطلاحات سمجھ آ جائیں تو پھر وہ ربط بھی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جاتا۔ کچھ لوگوں نے جو یہ ذہن بنایا، اچھے خاصے پڑھے لکھے علماء، کہ یہ قرآن جو موجودہ ہمارے پاس ہے یہ حضرت عثمان کا جمع کردہ ہے، شہرت دے دی اس بات کو کہ انہوں نے اسے جمع کیا تھا۔ یہ سراسر غلط ہے، اور یہ سین کا نہیں شین کا نظریہ ہے، اور انہیں تقویت دینے والی بات ہے۔ یہی بات تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں حضرت علی کا تذکرہ بھی تھا، 12 اماموں کا تذکرہ بھی تھا، حضرت حسین کا تذکرہ بھی تھا، حضرت حسن کا تذکرہ بھی تھا، سیدہ فاطمہ کا تذکرہ بھی تھا۔ وہ کہتے ہیں ان کے نام تھے قرآن میں، حضرت عثمان نے اسے جمع کیا تو اناد کی وجہ سے وہ نام قرآن سے کیا کر دیے، ہم بھی انہی کی بولی بولنے لگے۔
ایسا پروپیگنڈا انہوں نے کیا کہ ہم بھی انہی کی بولی بولنے لگے۔ اگر قرآن حضرت عثمان نے جمع کیا اور اس سے پہلے قرآن جمع نہیں تھا تو جو صحابہ حافظ تھے، کیسے حافظ تھے، کس کے حافظ تھے؟ حضرت عمر کے زمانے میں تراویح میں پڑھا جاتا تھا، کس طرح پڑھا جاتا تھا؟ تو نہیں، صحیح بات یہ ہے جسے ہمارے اہل سنت ظاہر بین علماء، وہ جو صدیوں سے مکھی پہ مکھی مارنے کے عادی ہوتے ہیں، فلاں نے لکھ دیا ہے، فلاں نے لکھ دیا ہے، فلاں کو سمجھ نہیں آئی، انہیں تو میری بات سمجھ نہیں آئے گی، لیکن حقیقی سچی بات یہ ہے کہ یہ قرآن جمع کیا تھا خود حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان آیتوں کو فلاں آیتوں کے ساتھ رکھ دو، اور یہ جو ترتیب ہے آج ہمارے پاس، یہ ترتیب بھی دی ہے خود حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ہر صورت کا اپنے سے پہلی صورت کے ساتھ کیا ہوگا؟ جوڑ، جسے ہم ربط کہتے ہیں، آپ اسے جوڑ کہہ لیں، تعلق کہہ لیں۔ سورت انبیاء کا سورت طٰہٰ کے ساتھ کیا جوڑ ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں ہو اور آپ بھول نہ گئے ہوں تو سورت طٰہٰ میں ابتدا میں اللہ نے ایک بات بیان کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ آئے تھے ہماری تجلی کو آگ سمجھ کے، اور ہم نے انہیں کہا تھا کہ جسے آگ سمجھ کے آئے ہو، انی انا ربک، میں تیرا رب، یہ رب کی تجلی ہے۔ انا اخترتک، میں نے آپ کو چن لیا ہے، کس کے لیے؟ رسالت کے لیے، نبوت کے لیے، وحی کے لیے۔ فاستمع لما یوحیٰ، جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو، غور سے سنیے۔ اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، اور میرے سوا کوئی الہ نہیں، فاعبدنی، لہذا عبادت کرنی ہے تو میرے موسیٰ کلیم اللہ میری عبادت کرنی۔ یہ حضرت موسیٰ پہ اترنے والی وحی کا سورت طٰہٰ میں ذکر ہوا۔ اب سورت انبیاء میں اللہ کہیں گے ترقی کر کے کہ صرف حضرت موسیٰ نہیں، جتنے رسول اور نبی ہم نے آپ سے پہلے بھیجے تھے، ہر نبی کی طرف ہم نے یہی وحی کی تھی، لا الہ الا انت۔ یہ ربط ہے سورت انبیاء کا سورت طٰہٰ کے ساتھ۔ ذرا آیت نمبر 25 پہ آئیں، یہ صفحہ نمبر ہے 419۔ اس کا آواز تھوڑا سا گھٹائیں یار محمد خان، تھوڑا سا کم کریں۔ 419 آیت نمبر ہے 25۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ بالکل وہی لفظ ہیں جو حضرت موسیٰ کی طرف وہی اتری تھی، لا الہ الا انا فاعبدنی، میری عبادت کر۔ اور اب اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ان کی طرف یہی وحی کی تھی، لا الہ الا انا، میرے سوا الہ کوئی، فاعبدون، پس میری ہی عبادت کرو۔
ہر نبی کی طرف یہی وحی آئی ہے، اور اس سورت کا وجہ تسمیہ بھی یہی ہے۔ نام جو سورت کے رکھے گئے ہیں اس کی کوئی وجہ کو نہیں، وجہ ہے اس کی۔ گائے کا ذکر جس سورت میں ہوا سورت البقرہ، آل عمران کا ذکر ہوا آل عمران، عورتوں کے مسائل کا ذکر ہوا نساء، اترنے والے دسترخوان کا ذکر ہوا مائدہ، چوپایوں کا ذکر ہوا ڈنگر چوپائے حیوان، اور مسئلہ یہ بیان ہوا کہ چوپائے میں نے بنائے ہیں، انہیں بطور نظر و نیاز میرے نام پہ ذبح کیا جائے گا، تو انعام۔ مال غنیمتوں کا ذکر ہوا تو انفال، توبہ کا لفظ آ گیا تو توبہ، حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو اس کو یونس، پھر یوسف، راد، شہد کی مکھی کا ذکر ہوا تو نحل، چیمٹی کا ذکر ہوا تو نمل۔ کوئی وجہ تو ہے نا سورت کے نام رکھنے کی۔ نمل کا لفظ آیا سورت النمل، نحل کا لفظ آیا سورت النحل، بقرہ کا لفظ آیا سورت البقرہ، آل عمران کا لفظ آیا آل عمران، نساء کا لفظ آیا النساء سورت النساء، المائدہ تو سورت کا نام المائدہ، الانعام تو سورت کا نام بھی الانعام، یسألونک عن الانفال تو سورت کا نام بھی کیا رکھ دیا الانفال۔ اس کا نام سورت انبیاء کیوں رکھا؟ اس میں تو انبیاء کا کوئی لفظ ہی کوئی نہیں، انبیاء کا لفظ نہیں ہے اس میں، اس کا نام سورت انبیاء کیوں رکھا گیا؟ کیا اللہ نے اس میں سارے نبیوں کے نام لیے؟ چند نبیوں کے نام ہیں اس میں، ان کے واقعات بھی ہیں اس میں، لیکن اس وجہ سے اس کا نام سورت الانبیاء رکھ دیا گیا۔ انبیاء کا لفظ موجود نہیں، پھر سارے نبیوں کا ذکر موجود نہیں، اس کا نام سورت الانبیاء کیوں رکھا گیا؟ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا نام سورت الانبیاء اس لیے رکھا گیا، اللہ نے اس سورت میں اس مسئلے کو بیان کیا جس مسئلے پر سارے نبی متفق تھے، اور وہ کون سا مسئلہ تھا؟ مسئلہ الہ، لا الہ الا انت، سارے نبی اس پر متفق تھے۔ میں اگرچہ یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں، پہلے بھی شاید یہاں کہی ہو، کچھ نئے لوگ آ جاتے ہیں، چلو انہیں کچھ اہمیت کا پتہ چلے کہ توحید کی اہمیت کیا ہے، لا الہ الا اللہ کی اہمیت اللہ کی نگاہوں میں کیا ہے، یہ مسئلہ کتنا اہم ہے۔ لوگ تو مذاق بنا دیتے ہیں نا، ہمارے متعلق تو لوگ مذاق کرتے ہیں، انہوں نے توحید تو سوا آندھی کوئی شے نہیں، ان کے جس خطیب کو سنو توحید 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 کرتا رہتا ہے، شرک شرک کرتے رہتے ہیں، ان کو اور کوئی بات نہیں آتی۔ تو میں اسے اہمیت بتانے کے لیے ایک بات ذکر کیا کرتا ہوں کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہمارے ملک میں وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ان کا مرکز یہاں تھا ربوہ، جو چناب نگر میں نام تبدیل ہوا، اس کے خلاف تحریکیں چلتی رہیں، 53 کی تحریک چلی، اس میں کتنی صداقت ہے، 10,000 بندے اس تحریک میں شہید ہوئے، لیکن تحریک کامیابی سے ہمکنار نہ ہوئی۔ مطالبہ مسلمانوں کا یہ تھا کہ یہ مسلم نہیں ہے، یہ غیر مسلم ہے، یہ کیوں اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے؟ پھر یہ تحریک چلی سن 1974 میں، پیپل پارٹی کی حکومت تھی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے، ربوے اسٹیشن پہ کچھ نوجوان مسلمان سفر کر رہے تھے، بچے نشتر کالج کے، انہیں اس ربوے اسٹیشن پہ انہوں نے مارا ان بچوں کو۔ وہ زخمی حالت میں جب فیصل آباد پہنچے تو بس وہی جو چنگاری تھی اس نے آگ کی شکل اختیار کر لی، سارا فیصل آباد ہی باہر نکلا ہے، پھر پورا ملک باہر نکلا ہے کہ یہ اتنے دیدہ دلیر ہیں کہ ہمارے بچے سفر کر رہے ہیں، انہوں نے اگر ربوہ اسٹیشن پہ ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا دیا ہے تو اس میں کون سی ایسی آفت آ گئی ہے؟ وہ
کئی مہینوں تک وہ تحریک چلتی رہی، میں نے اس تحریک کو دیکھا بھی ہے، میں اس میں شامل بھی رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سیاسی لوگوں کو یہ توفیق دے دی، اسمبلی نے متفقہ طور پر فیصلہ کر دیا کہ مرزائی غیر مسلم اقلیت، یہ مسلمان نہیں کہلا سکتے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں بڑی بحث ہوتی رہی، ان کے خلیفے کو بھی بلایا گیا اسمبلی میں، تو نے جو کہنا ہے تو بھی کہہ، اس نے بھی اپنی تقریر کی، پھر علماء نے اس پر اعتراض کیے جس کے جواب اس سے نہ بن پڑے۔ تو ہمارے ملک میں وہ تحریک ختم نبوت جو ہے نا، ختم نبوت کا مسئلہ وہ اہمیت اختیار کر گئی، لوگ اس کے لیے مال جان وقت قربان کرنے کے لیے ہر وقت کیا ہوتے ہیں، تیار ہو جاتے، پرواہ ہی نہیں لوگوں کو، ختم نبوت کا مسئلہ جان کی کیا پرواہ۔ آپ یقین کریں کہ سن 1974 میں پیپل پارٹی کی حکومت تھی اور تحریک بھی حکومت کے خلاف ہی چل رہی تھی، ان سے مطالبہ ہو رہا تھا، لیکن پیپل پارٹی کے سارے کارکن ہمارے ساتھ کھڑے، وہ کہتے تھے سیاست بعد میں، ایمان پہلے۔ جب نعرے لگتے تھے گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، تو وہ اس کے ساتھ نعرے بھی لگاتے تھے، حالانکہ دیوار ان دی اپنی سی، لیکن مسئلہ ختم نبوت کا ہے، آقا کی محبت کا ہے، نبی پاک سے تعلق کا ہے، وہ ہر مسلمان والہانہ محبت کرتا ہے۔ مجھے کل کوئی شخص کہہ رہا تھا کہ سینٹ میں اکثریت حاصل کر کے حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ قانون ختم کر دیا جائے، سینٹ میں ہماری اکثریت ہو جائے، اکثریت ہو جائے تو اس قانون کو ختم کر دیا جائے، حکومت یہ چاہتی ہے۔ میں نے کہا یہ کام بڑا مشکل ہے، یہ نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگے ہو جائے گا، فلاں کام حکومت نے کر لیا، فلاں کام حکومت نے، میں نے کہا جو کام بھی کر لیا ہے انشاءاللہ۔ یہ ختم نبوت والی شک کو اگر چھیڑا گیا نا، مجھے 100% تو میں نہیں کہہ سکتا، کچھ غالی کارکن ہوتے ہیں، لیکن 90% تحریک انصاف کے کارکن بھی انشاءاللہ حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں، مجھے یقین، کیوں ایمان ہے نا، کھڑے ہو جائیں گے، اس تحریک میں حصہ لیں گے، انشاءاللہ یہ قانون ختم نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ تو یہ جو اہمیت اختیار کر گئے یہ مسئلہ، لوگ اس کے لیے مال جان وقت بچے سب چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ سیاست دیکھتے ہیں نہ حکومت دیکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو میری سمجھ میں آئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے یہ دیکھا، نوجوانوں نے یہ دیکھا، وکیلوں نے دیکھا، تاجروں نے دیکھا، سرکاری لوگوں نے دیکھا کہ یہ علماء بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایک دوسرے کے خلاف فتوے لگاتے ہیں، اشتہار چھاپتے ہیں، مناظروں کے چیلنج کرتے ہیں، مباحثے کے چیلنج کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے لگاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، لیکن یوں ہی ختم نبوت کا کوئی مسئلہ اٹھا نا تو سارے علماء یک جان ہو کر بازاروں میں نکل، بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے اکٹھے کھڑے ہیں، اکٹھے ایک دوسروں کی مسجدوں میں جا رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، چوکوں میں وہ لوگ دیکھتے ہیں، میرے مقتدی دیکھتے ہیں، دوسروں کے مقتدی دیکھتے ہیں کہ کل تک تو یار یہ ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کرتے تھے، مناظروں کے چیلنج کرتے تھے، آج یہ سارے اختلاف بھلا کے آپس میں شیر و شکر ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، ہاتھوں میں ہاتھ دے دیے انہوں نے۔ تو لوگ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ختم نبوت کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ سارے علماء اس پر متفق ہیں، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، سارے اس مسئلے پر متفق ہیں، تو ختم نبوت کا مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے۔ میں کہتا ہوں، اور میری یہ بات پسند آئے تو میرے آواز کے ساتھ آواز ملائیے، جس مسئلے پر
سارے انبیاء سارے علماء متفق ہوں وہ تو اہمیت والا ہو جاتا ہے، اور جس مسئلے پر سارے انبیاء متفق ہو جائیں وہ مسئلہ کتنی اہمیت والا ہوگا۔ اس کی طرف لوگوں کی توجہ کیوں نہیں جاتی؟ سارے نبی اس مسئلے پر کیا ہیں، اور مسئلہ کیا ہے؟ لا الہ الا انا، لا الہ الا اللہ، کہ میرے سوا الہ، میرے سوا معبود کوئی نہیں، میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، میرے سوا غائبانہ پکارے سننے والا کوئی نہیں، میرے سوا عالم الغیب، مشکل کشا، مختار کل، نظر و نیاز کے لائق، سجدے کے لائق، مختار کل، مالک، قادر، قدیر کوئی نہیں۔ یہ جو میں نے الہ کا میں نے ترجمہ کیا ہے نا، ویسے نہیں کیا، میں قرآن کا طالب علم ہوں، میں اس پر قرآن کی 20 آیتیں پیش کر سکتا ہوں۔ یہی ترجمہ ہے الہ کا، قرآن نے یہی ترجمہ کیا ہے۔ مالک اللہ ہے، عالم الغیب اللہ ہے، مختار اللہ ہے، غائبانہ پکارے سننے والا اللہ ہے، سجدے کے لائق اللہ ہے، نظر و نیاز کے لائق یہ قرآن نے الہ کا معنی جگہ جگہ کیا ہے۔ نہیں سمجھ آتی تو سورت طٰہٰ کی ابتدا پڑھو، نہیں سمجھ آتی تو سورت آل عمران کی ابتدا پڑھو، نہیں سمجھ آتی تو آیت الکرسی پڑھو، نہیں سمجھ آتی تو سورت قصص پڑھو۔ یہ انسان ہون دے باوجود توان نہیں سمجھ آندی، حدود کول سکھو، سورت نمل پڑھو۔ حدود کو بھی پتا تھا کہ الہ وہ ہوتا ہے جو عالم الغیب ہو، الہ وہ ہوتا ہے جو مالک ہو، الہ وہ ہوتا ہے جو مختار ہو، الہ وہ ہوتا ہے جو قادر ہو، الہ وہ ہوتا ہے جو غائبانہ پکارے سننے والا ہو، الہ وہ ہوتا ہے جو السمیع لکل دعا ہو، الہ وہ ہوتا ہے جو العلیم لکل حال ہو، ہر ایک کی حالت کو جانتا بھی ہو اور ہر ایک کی آواز کو یہ سننا ہی نہیں، اس اگے کرنا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ سیرت پڑھیں، سورہ شعراء پڑھیں، آپ سورت مریم پڑھیں۔ حضرت ابراہیم کی تبلیغ کا محور اور بنیاد یہی بات تھی، ان کو کیوں پوچھتے ہو جو سنتے نہیں؟ آپ دیکھ لیں، یا ابتی لما تعبد ما لا یسمع، ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے جو سنتے نہیں؟ باہر آئے تو قوم کو کیا کہتے ہیں؟ حال یسمعونکم اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو، حال یسمعونکم، کیا یہ تمہاری پکاریں؟ حضرت ابراہیم کی دعوت و تبلیغ میں بنیادی بات یہی تھی، جنہیں تم پکارتے ہو وہ سنتے نہیں، اور جو سن نہیں سکتا وہ الہ نہیں ہو سکتا، جو سن نہیں سکتا وہ معبود نہیں ہو سکتا، جو سن نہیں سکتا وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ آج اشاعت التوحید کے علماء نے، خطباء نے تبلیغ میں اسی روش کو اختیار کیا ہے جس کو جد الانبیاء نے اختیار کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہم بھی کہتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو وہ سنتے ہیں؟ جن قبروں والوں کو، مزار والوں کو تم پکار رہے ہو، انبیاء کو، اولیاء کو، بزرگان دین کو، کیا وہ تمہاری پکاریں سن رہے ہیں؟ قرآن نے بھی اسی کو کہا، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے۔ اتھے دور نیڑے دی گل ہی کوئی نہیں، دور سے تو نہیں سنتے، اور قبر کے اوپر آ کر پکارو، بلاؤ تو پھر وہ تمہاری سنتے۔ یہاں دور نزدیک کی کوئی بات نہیں ہے، قبر کے اندر ہے، منو مٹی ہے، 4 گز نیچے ہے، اگر وہ 4 گز نیچے نہ ہو، اوپر پڑا ہو،
اس کے کان کے قریب بھی جا کے چیخو چلاؤ، جس پر موت آ گئی ہے وہ تمہاری کوئی بات سننے پر قادر نہیں ہے، کوئی بات نہیں سن۔ تو وہ مسئلہ کتنا اہمیت کا حامل ہوگا جس مسئلے پر سارے انبیاء کیا ہیں، پوری سورت کا نام رکھ دیا سورۃ الانبیاء۔ کیوں؟ آیت نمبر 25 میں اس مسئلے کا ذکر کیا جس مسئلے پر سارے انبیاء متفق تھے۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ لا الہ الا انا۔ کیوں جی؟ آپ کا کیا خیال ہے مخلوقات میں اللہ کو سب سے زیادہ محبت پیار کس سے ہوتا ہے؟ انبیاء سے۔ کس سے؟ سب سے زیادہ اللہ محبت کرتے ہیں اپنے نبی سے، وہ پہلے نبی ہوں یا وہ آخری نبی ہوں۔ آخری نبی کے ساتھ تو محبت کی حد ہی کر دی ہے میرے اللہ۔ انبیاء اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ تاریخ عالم نہیں پڑھتے؟ قرآن آپ دیکھیں، اس سے ہٹ کے تاریخ عالم دیکھیں، کیا انبیاء کو دعوت و تبلیغ کی پاداش میں نہیں ستایا گیا، نہیں مارا گیا، گلے میں رسیاں نہیں ڈالی گئیں، راستے میں کانٹے نہیں بچھائے گئے، پتھروں کی بارش نہیں کی گئی، ایک ایک دن میں 300 نبیوں کو شہید کیا گیا، تہ تہ کر دیا گیا، گردنیں اڑا دی گئیں انبیاء کی، مارا گیا۔ تم نہیں پڑھتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، پیچھے سے ایک بندہ پکار رہا ہے، یہ پاگل ہے، پاگل ہے، پتھر بھی مار رہا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، وہ جو بعد میں ایمان لایا وہ خود روایت کرتا ہے، کہتا ہے میں نے پوچھا یہ کون ہے، کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کی ہے، اور یہ کون ہے، کہ یہ اس کا سکا چچا ہے، یہ اس کا سکا چچا ہے۔ پاگل بھی کہہ رہا ہے، مجنون بھی کہہ رہا ہے، پتھروں کی بارش برسا رہا ہے۔ آخر میں نبی پاک زخموں سے چور ہو کر بیٹھ گئے۔ وہ کہتا ہے پھر میں نے دیکھا کہ ایک بچی بھاگتی ہوئی آئی، اس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا، وہ بابا بابا کر کے اس شخص کے ساتھ لپٹ گئی اور اس نے پانی پیش کیا، اور اس نبوت کے مدعی نے کلی کی تو اندر سے خون باہر آ گیا۔ اور بیٹی جب رونے لگی تو وہ کہنے لگا بیٹی پریشان نہ ہو، وہ عنقریب تیرے بابا کی مشکلات ختم ہونے والی۔ خاک و خون میں تڑپایا گیا، گلیوں میں پتھروں کی بارش ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، میں نے ان کا مکان بھی مکے میں دیکھا ہے، مسفلے محلے میں تھا، اور اس جگہ پہ تھی مسجد حمزہ، اس مسجد کا نام بھی کیا تھا؟ مسجد حمزہ۔ تو ان کی لونڈی نے دیکھا کہ ابو جہل نے پہلے نبی پاک کو مجنون برا بھلا کہا، پھر پتھر مارا، زخمی ہوئے، بیٹھ گئے، زخم پہ ہاتھ رکھا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لونڈی واپس گئی، حضرت حمزہ شکار پہ گئے ہوئے تھے، واپس پلٹے تو کہنے لگی عقیدہ مذہب اپنا اپنا ہوتا ہے، لیکن آج جو میں نے تیرے بھتیجے کی بے بسی دیکھی ہے نا، وہ مجھ سے نہیں دیکھی گئی، کہ حمزہ کا بھتیجا اور اتنی بے بسی، پوچھنے والا کوئی نہیں، مرم پٹی کرنے والا کوئی نہیں۔ حضرت حمزہ گھر سے نکلے، ابو جہل کے پاس پہنچے، بدلہ چکایا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اور نبی پاک کے پاس آئے، کہا بھتیجے خوش ہو جا،
میں تیرا بدلہ اتار آیا ہوں، ابو جہل نے جو کچھ آج کیا میں تیرا بدلہ اتار آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا چچا بدلوں سے خوش کرتے ہو؟ میں بدلے سے خوش نہیں ہوتا۔ کہتا ہے آج تمہیں خوش کر کے جانا ہے، بولو کیسے خوش ہوتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں خوش تب ہوں گا جب تم میرا کلمہ پڑھو گے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، یہ ان کے ایمان لانے کی وجہ لکھی گئی ہے۔ اتنی بے بسی، کون ہے یہ مار کھانے والا؟ رب کا محبوب ہے، رب کا محبوب ہے۔ تے محبوب نو مار پوندی پئی ہوئے نا تو سچا محب وہی ہوتا ہے جو دیکھتا رہے۔ محبوب کو مار پڑ رہی ہو نا تو سچا محب وہ ہے جو دیکھتا رہے کہ کھانے دو مار۔ نہیں، محب برداشت نہیں کرتا کہ میرے محبوب کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ محب سب کچھ دیکھ رہا ہے، فتوے، پھبتیاں، بچے پیچھے ہیں، تالیاں پیٹی جا رہی ہیں، خاک و خون میں تڑپایا جا رہا ہے، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، اور وہ محب دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے نبیو سب سے زیادہ محبت اور پیار تم سے ہے، لیکن جس مسئلے کے لیے مار کھا رہے ہو نا وہ مسئلہ تم سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ مار کھاتے رہو، اس مسئلہ توحید کے سنانے میں نرمی اختیار نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مسئلہ توحید کو؟ آپ کی نگاہوں میں توحید کی اہمیت ہی کوئی نہیں، جس کے لیے سارے انبیاء کو مبعوث کیا گیا۔ انبیاء جس مسئلے کے لیے مارے کھاتے رہے، انبیاء جس مسئلے کے لیے وطن سے بے وطن ہوتے رہے، انبیاء جس مسئلے کے لیے ہجرتیں کرتے رہے، تمہارے نزدیک اس مسئلے کی کوئی اہمیت ہی نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے جاؤ فرعون کے دربار میں اور اس کو جا کے بتاؤ کہ رب تو نہیں ہے، رب وہ ہے جس نے مجھے نبی بنا کے تیرے پاس بھیجا ہے، اسے بتاؤ، میری وحدانیت کا، میری ربوبیت کا اعلان کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا فرعون عامر ہے، اس کی حکومت میں حزب اختلاف بھی کوئی نہیں، اس کا حکم چلتا ہے، اس کے دربار میں اسی کی ربوبیت کے خلاف آواز اٹھاؤں؟ مولا میری خیر ہے، اس نے اگر تیرے متعلق کوئی بات کہہ دی، کوئی گستاخانہ، تو یہ میری برداشت سے باہر ہوگا۔ مولا اگر اس نے میری بات کو نہ سنا، میں بیان کرتا رہا، اس نے نہ سنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ میرے پیغمبر کلیم اللہ اور فرعون کے دربار میں میری وحدانیت اور ربوبیت کا اعلان کرو، انا اسمع وارا۔ اس نے نہ سنا تو کیا ہوا؟ عرش سے اتر کے میں سنوں گا، میں دیکھوں گا بھی صحیح، تو میری نگاہوں کے سامنے ہوگا، میں سنوں گا بھی صحیح۔ تم کیا جانو مسئلہ توحید کی اہمیت کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ یہ مسئلہ اللہ کو کتنا پیارا ہے اور اللہ اس مسئلہ توحید سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ سارے انبیاء اسی کے لیے اللہ نے بھیجے تھے۔ تو سورت انبیاء کو سورت انبیاء کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس میں اللہ نے اس مسئلے کا ذکر کیا جس مسئلے پر سارے نبی کیا تھے؟ متفق۔ پھر اللہ اس میں مختلف انبیاء سے نقلی دلائل پیش کریں گے، وہ ہم جب وہاں پہنچیں گے تو میں بتاتا رہوں گا آپ کو، لیکن آپ فی الحال ذہن میں رکھیں۔ تقریباً 10 نقلی دلیلیں تفصیلی مختلف انبیاء سے، مختلف انبیاء کے واقعات اللہ ذکر کریں گے اور ان کے قصص کو اللہ کہیں مختصر کہیں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ اللہ بیان کریں گے، لیکن مین مضمون کیا ہوگا؟ لا الہ الا انا۔ سورت کا جو دعویٰ ہے
وہ ابتدا ہی میں اللہ ذکر کر دیں گے. میں اسے پہلے پڑھ دیتا ہوں پھر پیچھے چلے جائیں گے. یہ آیت نمبر 3 ہے جی، 4 ہے جی، آیت نمبر 4. یہ سورت کا دعویٰ ہے. قالا، اس نے کہا. یہ قالا کا فاعل کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قالا، اس نبی نے کہا جس نبی کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ پراگندہ خواب بیان کرتا رہتا ہے، اللہ پر افتراء کرتا رہتا ہے، شاعر ہے. یہ میں آیت نمبر 5 کا ترجمہ میں نے کر دی ہے. شاعر ہے، ہماری طرح بشر ہے، انسان ہے، شادی کی ہے، بچے ہیں، کھاتا پیتا تھکتا سوتا جاگتا، بالکل ہماری طرح ہے. یہ سارے بکواس، یہ سارے الزام، یہ سارے بہتان، یہ ساری کارروائی اس نبی کے خلاف کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا قالا، اس لیے کرتے ہیں کہ وہ نبی یہ اعلان کرتا ہے، وہ نبی یہ اعلان کرتا ہے کیا؟ ربی یعلم القول، میرا رب جانتا ہے بات کو، فی السماء، وہ بات آسمانوں میں ہو، والارض، یا وہ بات، جو بات بھی آسمانوں میں کی جائے، جو بات بھی زمین میں کہیں کی جائے، اس بات کو وہی اللہ جانتا ہے. عالم الغیب وہی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. میرے نبی کی مخالفت اس وجہ سے ہو رہی ہے، فتوے اس وجہ سے لگ رہے ہیں کہ میرا نبی کہتا ہے ہر ایک کی پکار کو سننے والا کون ہے؟ اس سے تکلیف ہو رہی ہے انہیں. اور ہر ایک کی حالت کو جاننے والا کون ہے؟ یہ سورت کا دعویٰ ہے. یا اسے اور طریقے سے بھی بیان کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسر النجوا، اسر النجوى الذین ظلموا. یہ میں آیت نمبر 3 پہ آ گیا ہوں. چپ کے مشورے کرتے ہیں ظالم، چھپ کے یہ ظالم مشرک مکے کے کافر چھپ کے مشورے کرتے ہیں. اس کے ساتھ اس آیت کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں میرے پیغمبر ان کو بتا، چھپ کے مشورے کرتے ہو تو ہمیں پتہ نہیں چلتا میرا رب جو ہے وہ تو زمین و آسمان کی ہر بات کو. چھپ کے مشورہ کرو گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا، تم چھپ کے بھی مشورہ کرو تو وہ ہمارے علم سے باہر نہیں ہے. کیوں؟ صرف تمہاری بات جو مکے میں تم کسی کمرے میں یا کسی غار میں چھپ کر میرے نبی کے خلاف مشورے کر رہے ہو، خفیہ تدبیریں کر رہے ہو، صرف یہ نہیں، وَهُوَ السَّمِيعُ العلیم. صرف تمہاری بات نہیں، پوری کائنات کے لوگوں کی باتوں کو سننے والا بھی وہی ہے، جاننے والا بھی. یہ سورت کا دعویٰ ہے. ابتدا کہاں سے کی جی سورت کی؟ تخویف سے، ڈراوا. اللہ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو منور فرمائے اور ان پہ رحمت کی برکھا اللہ برسائے. قرآن انہوں نے سمجھا ہے جس طرح سمجھنے کا حق ہے. وہ نہ ہوتے، پھر ان کے شاگرد نہ ہوتے تو ہمیں کون سمجھاتا، ہمیں کون پڑھاتا، اس رنگ میں کون پڑھاتا. مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صورتوں میں، ہر صورت میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ تخویف سناتے ہیں، ڈراوا. کبھی اس تخویف کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے، یہی پکڑ لوں گا، اور کبھی اس تخویف کا تعلق ہو آخرت کے ساتھ ہوتا ہے. جانا کتھے جے،
جو رویے تمہارے ہیں اور میرے دعوے کو تم تسلیم نہیں کر رہے ہو، تم نے جانا کہاں ہے؟ آنا تے میرے کو لیے نا، پھر آگے جہنم ہے، اس کے دیکھتے ہوئے انگارے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ تخویف سناتے ہیں، ڈراوا، تاکہ لوگ ڈر جائیں اور میرے دعوے کو تسلیم کر لیں۔ پھر اللہ خوشخبریاں سناتے ہیں، کبھی کبھی اللہ اکٹھی سنا دیتے ہیں، تخویف بھی سنا دیتے ہیں، ساتھ بشارت بھی سنا دیتے ہیں کہ کچھ طبیعتیں خوشخبریاں سن کے مان جاتی ہیں، بشارتیں سن کے مان جاتی ہیں۔ اللہ نے سورت کے شروع میں تخویف سنا دی تاکہ آنے والی بات یہ قبول کریں، جو اس صورت میں بات بیان کرنا چاہتا ہوں اس کو یہ مانے۔ اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آن پہنچا، وہم فی غفلۃ، اور وہ ہیں غفلت میں، مورزون، منہ موڑنے والے، وہ غفلت میں ہیں، اعراض کرنے والے۔ حساب کا وقت قریب آن پہنچا ہے، یا تو مراد اس سے قیامت ہے، اور جتنی دنیا گزر چکی ہے، رہنے والی دنیا اس کی نسبت تھوڑی ہے، اس کی نسبت تھوڑی ہے، اس لیے کہا کہ قریب آ گئی ہے۔ ویسے اگر آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں اور کریں اس پر توجہ، میرے آقا پر نبوت کے دروازے کا بند ہو جانا یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ قیامت کیا ہے، ورنہ سلسلہ جاری تھا نبوت کا، نبی آ رہے تھے۔ میرے آقا پہ جو نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا تو یہ اشارہ ہے اس بات پر کہ اب یہ آخری نبی ہیں، اب قیامت کیا ہے، قریب۔ اس لیے کہا کہ ان کے حساب کا وقت کیا آ گیا، قریب آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، آپ نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، آپ نے یہ دو انگلیاں اٹھائیں، میں اور قیامت اس طرح ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں۔ علماء نے اس کے دو مفہوم بیان کیے، علماء نے مفہوم بیان یہ کیا، یہ ہے پوری دنیا، یہ ہے قیامت، اور یہ انگلی چھوٹی ہے، بس اتنی دنیا کی عمر گزر چکی ہے اور اتنی آگے باقی رہ گئی۔ ایک مفہوم یہ بیان کیا کہ اب قریب ہے، اور ایک مفہوم یہ بیان کیا علماء نے کہ میرے اور قیامت کے مابین اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ ایک مفہوم یہ بیان کیا، میں اور قیامت اس طرح ہیں، ملے ہوئے ہیں، یعنی میرے اور قیامت کے درمیان اب کسی نبی نے نہیں آنا، کسی کو نبوت نہیں ملنی۔ یا یہاں حسابہم سے مراد موت ہے، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، یعنی موت کا وقت قریب، تو وہ تو ہے ہی قریب، وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ویسے بھی عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ جس چیز کا آنا یقینی ہو وہ قریب ہے، جس چیز کا آنا کیا ہو، یقینی ہو، وہ کیا ہے، قریب۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آن پہنچا اور انہیں فکر ہی کوئی نہیں، وہ غفلت میں اعراض کرنے والے۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ کوئی طالب علموں سے بتائے گا بھئی یہ کیا ہے، تخویف کے بعد یہ کیا ہے، بول دو بول دو، شکوہ، آپ نے بتایا، تو تھوڑے پھر طالب علم تو پیچھے رہ گئے بیچارے، درس سننے والوں نے بتا دی، یہ شکوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار صورتوں میں یہ ہے کہ اللہ مشرکین کے رویوں پر کیا کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، ان کا رویہ ذکر کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے جسے میں بیان کرتا ہوں اپنے انداز میں، مقصد کیا ہوتا ہے،
میرا سونا پیغمبر ساڈے سمجھان دا انداز ویکھ، انہاں دے کرتوت ویکھ، بجائے ماننے کے بکواس کیا کرتے ہیں، ہمارے سمجھانے کا انداز دیکھ، ان کا رویہ دیکھ، بجائے ماننے کے کہتے کیا ہیں، نہیں آتی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں، یعنی کوئی صورت آتی ہے، کوئی حکم آتا ہے، کوئی نصیحت آتی ہے، اِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، مگر اس کو سنتے ہیں کھیلتے ہوئے، لاہیۃً قلوبہم، غافل ہے ان کے دل اس طرح متوجہ ہی نہیں۔ سنتے ہیں وہ آیت، جب نبی پاک اس کو پڑھتے ہیں تو کئی کافر اس کو سنتے ہیں۔ ویسے کہتے ہیں بھئی کفار جو تھے نا، یہ چھپ چھپ کے میرے نبی کی زبان مقدس سے نکلنے والا قرآن سنا کرتے تھے، چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے، لیکن سنتے کیا ہیں؟ ہنسی کے لیے، مخول کے لیے، کھیل کے لیے، کھیلتے ہوئے کھیل کود میں مشغول ہیں، کوئی توجہ نہیں، ان کے دل غفلت میں ہیں۔ سننا چاہیے تھا توجہ کے ساتھ، لیکن وہ توجہ کے ساتھ نہیں سنتے۔ الحمدللہ۔